بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ ہم آج بات کر رہے ہیں گڈ سوسائٹی کی، حسن معاشرت، جس کی بنیاد سورۃ الحجرات میں رکھی گئی ہے اور قرآن مجید حدیث شریف میں جگہ جگہ اس کی بنیادیں موجود ہیں، اساس موجود ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں جوائن کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم کیسے ہیں سر السلام آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ اور آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں چیئرمین HEC، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ سے باتیں ہوں گی ذرا نرم بھی اور گرم بھی، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں جو ہے نا سیدھا کر دیں گے، تو بات چیت ہوگی۔ ناظرین، حسن معاشرت کیا ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات تو موجود ہے، اور بھی صورتیں ہیں، تو حسن معاشرت سے مراد کیا ہوتا ہے، اور معاشرت جو ہے وہ اس کی بنیاد قرآن کیسے دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حسن معاشرت سے مراد یہی ہے کہ اس معاشرے کو ہم نے کس طرح ایک بہترین طریقے سے لے کر چلنا ہے اور کس طرح اس میں رہنا سہنا ہے، تبھی وہ معاشرہ جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین زندگی کا نمونہ بنے گا اور زندگی کا ایک طریقہ بنے گا کہ جس میں ہم صحیح طور پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق رہ سکیں۔ تو یہ ہے وہ حسن معاشرت جو کہ ہم سب کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام افراد کے لیے ہے، انفرادی ہوں اجتماعی ہوں، اس میں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جو بہترین طریقے سے انہوں نے رہنا ہے، یہی اسی کو حسن معاشرت کا نام دیا گیا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا سورہ حجرات کی طرف، جی، تو اس صورت میں بھی اور دوسری صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی معاشرہ کی ہی بنیادیں رکھ دی ہیں۔ وعاشروہن بالمعروف کہہ کے خواتین کے ساتھ جو کہہ دیا، ڈومیسٹک جو، جی ہاں، کہ ان کے گھر میں رہنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، اس زندگی میں ان کے ساتھ ہماری ساتھ رہنا سہنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کو خاص طور پہ کہا کہ معروف کے ساتھ، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس کے مطابق اگر ہم ان کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو یہی حسن معاشرت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہی نہیں ہے کہ ہمارے جو گھریلو معاملات ہیں، بلکہ پورے معاشرے کے جو معاملات ہیں اگر وہ بہترین طریقے سے ہوں، تبھی وہ صحیح معنی میں اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوں گے اور اس کو لے کر ہم چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، پھر وہ حسن معاشرت ہوگا۔ لیکن اگر ہم سب اپنی مرضی کریں گے اور جو چاہیں گے وہ کریں گے تو وہ حسن معاشرت نہیں ہے، بلکہ وہ ظلم کی ایک کیفیت ہوگی، ظلم کا ایک تصور ہوگا کہ جس میں ہم ہر شخص جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، تو وہاں پہ معاشرہ باقی نہیں رہتا، پھر وہ معاشرہ بھی بگڑ جاتا ہے، ادارے بھی بگڑ جاتے ہیں، خاندان بھی تباہ ہو جاتے ہیں، وہ سب اسی سے ہوتے ہیں جبکہ وہ حسن معاشرت نہیں ہوتی۔ اور اس کا بنیادی جو معاملہ ہے اور اصول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مطابق جو ہمیں شریعت دی گئی ہے، اب شریعت کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو ہم صحیح طریقے پر رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس انسان کو کون سی چیزیں جو ہیں وہ صحیح ٹریک پہ رکھ سکتی ہیں، صحیح طریقے پہ رکھ سکتی ہیں، تو اسی معاشرے اسی شریعت پہ چلیں گے تو ہم صحیح رہیں گے، اور اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اصل پہلا اصول اس بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اس معاشرے کی تعمیر کی جائے اور ان تمام احکام کو، ان شریعت کے حدود و قیود کو پوری طرح نافذ کیا جائے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری جو زندگی ہے ایک لاقانونیت کی زندگی ہے ہمارے اس ملک میں یا دیگر معاشروں میں، کہ جب قانون نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پہ امن و امان نہیں آ سکتا، سکون و اطمینان نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص بھی وہ اب لوگ کیوں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، کیوں جا کے کشتیوں میں جا کے ڈوبتے ہیں؟ بالکل وہ اسی لیے کہ جب یہاں پہ نہ وہ امن و سکون مل نہیں، رہا وہاں ہے، تو قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو معلوم ہے جہاں پہ کیا کرتے ہیں، جب اندھیرا ہو جائے اور وہ لائٹ چلی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے بالکل کہ اس میں پھر وہ قانون نہیں رہتا وہاں پہ۔ صحیح۔ تو اسی لیے قانون یا شریعت وہ ہے جو کہ ہمارے دل کو صحیح کرے، ہمارے دل و دماغ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق دے، تو وہ ہوتا ہے اصل قانون کی پابندی اور شریعت کے مطابق چلنا۔ یہ چیئرمین HEC پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب، بڑے ہی تیکھے سوالات بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس جواب سخت ہے تو عرض یہ ہے کہ 250 یونیورسٹیوں کے تقریباً آپ پیٹرن ہیں، تو میں اسی پہ سوال کروں گا کہ آپ کی ایکسپرٹیز فوکسڈ ہے۔ سر یہ بتائیے کہ کوئی خیر کی باتیں بھی تو پاکستان میں ہوں گی نا، اگر بہت سی چیزیں خراب ہیں تو اس کا کمپیریزن آپ سے چاہیے ہمیں، خصوصاً ایجوکیشن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ زبیری صاحب، اور حضرت نے بڑی اچھی بات شروع سے کی، معاشرے کی بات کی، حقوق العباد کی بات کی۔
پہلے میں اس ایشو کو تھوڑا سا ٹچ کر رہا ہوں، پھر یونیورسٹیوں پہ بھی آتے ہیں. ضرور سر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے، بالکل. بہت اور بھی اللہ کی مخلوق تھی. اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. ماشاء اللہ. آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم اس قابل ہیں. اللہ. اور معاشرے میں جیسے کہا گیا کہ ہم مسلمان، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہمیں زندگی کے ہر اصول کے لیے ایک چارٹر دیا گیا قرآن پاک کی شکل میں، جس میں ہر چیز میسر ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. ہم اس کو مانتے تو ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے. جیسے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے. نبی کو مانتے ہیں، ان کی ہدایات پہ عمل نہیں کرتے. تو پھر معاشرہ میں جو برائیاں ہیں وہ تو پھر ہم نے وہی آس پر رکھنا جی. ہم تو مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے. اور نہیں، وہ صرف جذباتی پن ہے. وہ صرف اپنے آپ کو مقصد یہ ہے کہ جو مرنے کو تیار ہے، جو پوچھیں اپنے اعمال کے اس پہ اس کے اوپر جینے کو تو تیار ہو جاؤ. پہلے اس پہ عمل تو کر لو. بہترین. میں تو جب اپنی پڑھاتا تھا، اب تو خیر کلرکی کرتا ہوں، تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھاتا ہوتا تھا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھو، یہ پہلے یہ اسلام میں جو ہمیں معاشرت کے بارے میں ایک دوسرے ہمیں دیکھیں، ہمیں تو کتنا بڑی کہا گیا کہ اگر آپ کا ہمسایہ رات کو بھوکا سو گیا تو آپ کا صرف جواب پوچھا جائے گا. اس سے بڑی معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں کہ سمجھنے کے لیے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا تھا کہ چلے اس کو تو رکھتے، وہ تو ہمارے لیے واجب بھی ہے، ہم پہ فرض ہے ہمیں ہر چیز پہ عمل کرنا ہے. لیکن میں دنیاوی لحاظ سے کہتا ہوں، سائنس میں جو ہیومن بینگ ہے اس کو ہوموسیپین کہا گیا ہے. اچھا. سوشل اینیمل. جی. دا مور یو آر سوشل، یو آر ہیومن بینگ، اینڈ یو لیس یو آر سوشل، یو آر اینیمل. تو پھر یہ جو آج کل حیوانیت شروع ہوئی ہے معاشرے میں، اسی لیے ہے نا کہ ہم اپنی ذات کے اندر چلے گئے. میں اپنی ذات کے فائدے نقصان کے چکر میں پڑ گیا. وہ جو معاشرتی ذمہ داریاں تھیں، حضرت نے کہا کہ گھر میں بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، باپ ہے، پھر ساتھ ہمسایہ ہے، پھر آپ کے رشتہ دار ہے، سب کی ذمہ داریاں آپ پہ اور آپ سے پوچھا جائے گا. میں بھی آپ سے شروع میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے مفکر، پڑھے لکھے، حدیثیں سنانے والے اپنی بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. بالکل سر. تو پھر وہ کیا رہے گی ذمہ داری؟ پھر کیا فائدہ وہ پڑھانے کا یا پڑھنے کا یا اپنے آپ کو بڑا کہنے کا، جبکہ اس پہ بنیادی یہ چیزیں. اور کہا گیا کہ اس کے گھر کا شاید کھانا بھی حرام ہے جس نے اپنے بہو بیٹی بہنوں کو. حرام ہی ہونا ہے، اس نے حرام قبضہ جو کیا ہوا ہے. تو بات یہ کہ ان چکروں سے ابھی آتے ہیں کہ کیونکہ یونیورسٹیاں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز آر مینٹ فار سرٹن تھنگ نا. تعلیم تربیت کی ذمہ داری استاد کی ہے. آپ بھی استاد. وہ جملہ ذرا بتا دیں، ذرا وہ مشہور. آپ پہ تنقید بھی ہوتی ہے. میں بھی استاد ہوں اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ استادو استادی چھوڑو، اپنا کام کرو. اللہ نے ہمیں پیغمبروں والا کام سونپا ہو. تو یونیورسٹیاں، اگر میں ہمیشہ کہتا ہوں معاشرے میں جو کباتے ہیں اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں. میں ایز اے فادر بھی ذمہ دار ہوں، میں نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت شاید نہیں کی. میں ایز اے ٹیچر بھی ذمہ دار ہوں. جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے، لوگ تو بلیم کرتے ہیں نا، فلاں کی ذمہ داری ہے، فلاں ذمہ داری. میں کہتا ہوں ان سب کو پڑھایا تو ہم نے ہے نا، تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اگر معاشرے کا امام اور استاد ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ جنت بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور جن معاشروں کے امام اور استاد اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے اور معاشرے کو جس طرح آج ہم بھگت رہے ہیں دنیا میں، مزید پھر کیا ہے؟ دیکھیں آپ کا تجربہ ہے نا. تجربہ تو وہی نہیں سر، ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہیں ہم. بات ہے کہ یونیورسٹیوں میں واقعی ہم اپنا رول نہیں پلے کر رہے. تعلیم تو شاید دے رہے ہیں، اچھے ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، اچھے انجینئر بھی بن رہے ہیں. آپ کی عربی کے اچھے لوگ بڑے ماشاءاللہ بن رہے ہیں، اچھے انجینئر بھی بن رہے ہیں، اچھے انسان ناپید ہو گئے. تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ ہم تو دوسروں پہ ذمہ داریاں فکس کر، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، مارا ماری شروع ہو جاتی ہے، بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے ولیو اپنی ذمہ داری سمجھو، اپنے آپ کو. اور اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں تو کردار کشی شروع ہو، یعنی یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اور آپ دیکھو کہ میرے آج کل بھی سوشل میڈیا پہ آپ کا کیا حالات چل رہے ہیں؟ بہت چلتے ہیں، ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ شاید یہ بھی بخشش کا سبب ہے، میرے گناہ کم ہوں گے. تو اینی وے، یہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے اور میرا خیال ہے ہم سب کو من حاصل قوم، ہم سب کو سوچنا ہے. سوچنا نہیں، اب تو سوچنے سے بات آگے چلے گی.
بالکل. وی ہیو ٹو ایکٹ اینڈ وی ہیو ٹو پلے اوور رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے اپنے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کا. اور مسلمان دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ مسلمان جو ہمیں ایک میسج ملا ہے اللہ کی طرف سے، ہدایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ڈائریکشن کر کے دکھائی ہے کہ ہم اس میں کو خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہے، یہ ہمارے کرتوت ہیں. ہم صرف نام کے شاید مسلمان بہت سارے ہیں، عمل نہیں کرتے چیزوں پہ، جو ہمیں بتایا گیا، جو حضرت فرما رہے تھے نا کہ جو ہمیں ڈائریکشن دی گئی ہے، جو قانون قدرت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح رہنا ہے، کس طرح ہمسائے کا خیال کرنا ہے، کس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہے، کس طرح اپنی ماں کا ادب کرنا ہے، کس طرح باپ کا خیال کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ. اس دن مجھے ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بچے کو ماں نے اٹھایا، اٹھو نماز پڑھو، اس نے ماں کو قتل کر دیا. استغفر اللہ. تو بتائیے کہ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ پھر ہم کس معاشرے پہ فخر کریں؟ نہیں تو وہ اس لیول تک پہنچا کیسے؟ کوئی ماں باپ کا بھی قصور ہو سکتا ہے. بالکل قصور ہے، گھر سے نہیں ہے ہی قصور، گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے نا جی. ماں باپ صحیح، ماں باپ تو آج کل یہ سمجھتے ہیں نا جی کہ ہم نے پیسے دے دیے، اچھے اسکولوں میں بنا دیا، ان کو لیپ ٹاپ لے دیا، ان کو گاڑی لے دی، تو ہماری ذمہ داری ختم. آپ نے ہزاروں لیپ ٹاپ دیے، اس سے کتنی ریسرچ بڑھ گئی ہے. نہیں بڑھتی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ تو زندگیوں کی ضرورت ہے جی. اصل جو انسانیت سکھانی ہے وہ تو گھر سے ہی شروع ہوگی. پھر آپ فیملی سے سیکھتے ہیں، پھر محلے سے سیکھتے ہیں، پھر مسجد امام آپ کو سکھاتا ہے، پھر ٹیچر سکھاتا ہے اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک. اور ہم سب ایک دوسرے پہ رسپانسبلٹی فکس کر رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے کہ شاید ٹھیک ہو جائے گا. بہت ہی زبردست صاف گفتگو چل رہی. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے مزید گفتگو کریں گے حسن معاشرت کے ایک قرآنی تصور کے بارے میں. ویلکم بیک ناظرین. جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں بات ہو رہی ہے حسن معاشرت پہ. پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن ہمارے ساتھ ہیں. استاد محترم سر، یہ جو غیبت ہے یہ تو ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اور اتنی تیز ہو رہی ہے. غیبت سے اوپر کی ایک ڈگری ہے کردار کشی. اگر آپ نے اپنے سبارڈینیٹ کو کوئی آرڈرز دے دیے یا منع کر دیا کسی غلط کام سے، تو بس آپ کا کردار جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی نظر ہو گیا. اس پہ گائیڈنس بتائیے، اسلام کیا کہتا ہے، کسی کی کردار کشی کا نقصان کیا ہے؟ جی ہاں، اس میں جیسی جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں قرآن کریم نے ان کو پوری طرح بیان کیا ہے، ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. سورہ حجرات میں جیسے آپ نے کہا، اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جو 10 وصیتیں ہیں، اور اسی سورہ لقمان میں، سورہ احزاب میں کتنی صورتیں ہیں ہم گنوا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ مکی صورتوں میں بھی ہے یہ. جی ہاں بالکل، مکی اخلاقی برائیاں وہاں زیادہ تھیں. اور پھر مدنی صورتوں میں تو پوری ایک جو معاشرہ بننا تھا جو کہ مدینے میں آ کر بنا ہے، تو اس کی تربیت تو وہاں سے شروع ہو چکی تھی، تو اسی میں ہے. اور جیسے آپ نے اشارہ کیا کردار کشی کا، تو ہمارے پاس تو ایک اصول ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو چیز سنے فوراً ہی اگل دے. یہ حدیث؟ جی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تو اس میں اب یہی ہے کردار کشی کہ آپ نے ایک تو وہ ہے کہ جو آپ سنا کے لائے ہیں اور وہ آپ نے کسی بھی سوشل میڈیا پہ اگل دیا، بیان کر دیا. تو جیسے کہ اسلام کے اصول یہ ہیں کہ وہاں پہ حتیٰ کہ حدیث کو بیان کرنے والے جو راویان کرام ہیں ان کو بھی ایک ایک کو پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے، اس کے اچھے اور برے ہونے کے بارے میں تمام پہلوؤں پہ گفتگو ہوتی ہے، تب جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے حدیث سنی جائے. اور اس ریسرچ کی بنیاد محدثین نے رکھی ہے. جی ہاں، محدثین نے یہ چیز رکھی ہے، اصول رکھ دی ہیں، اصول رکھتی ہیں کہ کب کس کی بات سنی جائے گی، قبول کی جائے گی، اور کس کی قبول نہیں کی جائے گی. تو یہی چیز اگر ہم صحافت میں لے آئیں، میڈیا میں لے آئیں کہ ہم کس کی بات کو سنیں گے اور کس کی بات کو نہیں سنیں گے. اب یہی ہے کہ جو پڑھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو چیختی چنگھاڑتی سرخیاں لگی ہوتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں تو اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے اگلے کا، جو تباہی ہوتی ہے، وہی چیز ہے. اس کا انجام کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ اس کا انجام کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بہت سخت عذاب کا مستحق ہے. وہی جیسے کہ وہ حدیث آتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھا دیا آپ کو. ایک وہی لوگ ہیں جو کہ یہ ہیں کہ جن کی ایک بات جو ہے وہ کہتے ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، ان کے لیے کتنی سخت سزا کا وہاں پہ ذکر آتا ہے. یہ تو یہی زمانہ لگتا ہے، یہی زمانہ ہے بالکل. اب تو منٹس میں ملینز چلی جاتی ہیں. ایک شخص نے وہاں لاہور میں بیٹھ کے وہ غلط وہ فیک نیوز جو ہے وہ پھیلا دی اور وہاں پہ فسادات ہو گئے انگلینڈ میں اس کی بنیاد پہ. اندازہ کریں. تو اس طرح کے اور کتنے ہی واقعات ہیں. یہ بات آپ کی طرف میں جو ہے نا وہ تحویل کرتا ہوں، ایکسٹینڈ کرتا ہوں کہ کردار کشی پہ بات ہو جائے ذرا، کہ یعنی یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یعنی ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے مل جائے جو میں چاہتا ہوں.
تو آپ نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, کچھ دیکھا ہے کہ آپ کے اوپر روزانہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ آپ کیا ایسا غلط کام کرتے ہیں جو ہوتا ہے؟ نہیں, غلط کام والے کو تو, یا اتنی سچی باتیں کون سی؟ غلط کام والے کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اچھا, جو صحیح کام کرے گا. مجھے بچپن میں ہم بزرگوں کے پاس بیٹھے ہیں, ان سے درس بھی لیتے ہیں, اسکولوں میں ٹاٹا والے اسکول میں بیٹھ کے پڑھتے رہے ہیں اسکولوں سے الحمدللہ. تو میں ٹیچر بتایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا جو صحیح لوگ, اچھے لوگ ہوں گے نا, وہ چھپتے پھریں گے. یعنی آپ حیرت زدہ ہوتے ہوں گے. میں حیرت, یہ کیسا وقت ہوگا کہ جو برائی والے ہوں گے, جو برے غلط بیانی کرتے ہوں گے کردار, وہ دندناتے پھریں. سر یہ حدیث بھی ہے نا, یعرف المنکر وینکر المعروف, کہ اچھائی برائی بن جائے گی. ہاں بالکل, اسی کو نا اپنے. تو یہ آپ نے اساتذہ سے بھی سنا ہے؟ میں نے بھی سنا ہے. کمال. اور آج ایکسپیرینس ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے قیامت کی نزدیکی ہے جی. لگ رہا ہے. اور ویسے بھی آ ہی جانی چاہیے. اب جو حالات ہم نے دنیا میں کر دیے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ہم انسانیت کی کسی درجے ہاں سب حدیں پار ہو گئی. دیکھیں پار ہو گئی ہیں. کردار کشی کی آپ کون سی ایکسٹینٹ دیں گے جو آپ اپنے سوشل میڈیا میں پاکستان میں نہیں دیکھتے. جی ہاں. کسی کی بہو بیٹی کی عزت محفوظ نہیں, کسی کو کھڑے مطلب ہے اس کو اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں. اس پہ پتہ نہیں کیا کیا الزام جھوٹے لگا دیے جاتے ہیں, جو خدا نہ خواستہ بات سوچی بھی نہیں ہوتی وہ بھی الزام لگ جاتے ہیں. اور وہ حیران ہو جاتا ہے. نہیں, بندہ حیران تو اب نہیں ہوتے کیونکہ روٹین ہو گئی ہوئی ہے. تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی, وہ بھی آپ ہی کی شادی کی اور جگہ کی تھی, تو بعد میں میرے پاس لوگ بڑے خفا ہوئے کہ یار تم کم از کم اتنے سینئر آدمی ہو, تھوڑا سا. میں نے کہا شوگر کوٹنگ سے تو بات بڑھ گئی ہے, اب تو کونین دینی پڑے گی تو تب علاج ہوگا. اس طرح علاج تو نہیں ہوتا. ایشو یہ ہے کہ سرجری کرنی پڑے گی. ہم نے ہمارے بڑوں نے, شاید میں اب خود بھی اس میں قصوروار ہوں, کہ ہم آپ کے ٹی وی چینل پہ دیکھیں شام کو بیٹھے ہیں 8 سے 10 11 تک, جتنا تیزی سے کچھ چلاتا ہے اس کو پھر بلایا جاتا ہے. یہی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, زبان درازی. کہ اس کی ریٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے. اور معاشرے میں بچوں کا قصور نہیں مانتا. جو آج کل ہمارے بچے انٹالرنس ہے, بالکل کوئی لحاظ نہیں ہے بڑے چھوٹے کا, یا بدتمیزی پہ آئے ہوتے ہیں, ان کا قصور نہیں. انہوں نے دیکھا معاشرے میں کہ معاشرہ اس کو عزت دیتا ہے جو بدتمیزی کرتا ہے, اور اس کی بات سنی جاتی ہے جو بدتمیزی. میں نے پھر اس کا ایک بتایا تھا کہ ہمارا واٹ اے کنٹری, جتنا کوئی لچا اتنا اونچا. تو معاشرے میں یہ معاشرتی برائیاں ہیں, اور یہ اب اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہو معاشرے نے, اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. ایون ہم بڑے جگہوں پہ بات اسی کو ویٹیج دی جاتی ہے جو ڈنڈے لے کے آ جائے, شور شرابہ کر لے, ہلا گلا کر لے, بدتمیزی کر لے, تو اس کو پہلے کہتے ہیں اس کو سیٹل کرو. شریف آدمی تو پیچھے بیٹھا ہوا ڈبہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں. ٹھیک ہے, تو یہ پھر وہی میں کہوں گا کہ یہ میرا قصور ہے. میں استاد, باپ, معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے میں نے صحیح نہیں بتایا اپنے بچوں کو. بالکل. اور جب اپنے بچوں کو میں نے صحیح نہیں بتایا تو وہ سپیس کسی اور نے لے لی ہے, کیونکہ خلا تو پر ہوتا ہے. اور اب جو ہماری یوتھ جو ہے وہ کنفیوز ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم تو نام, وہ تو کہتے ہیں یار یہ کیا بار بار کہتے رہتے ہیں اسلام. انہوں نے خود کیا کیا بتائیں تو صحیح. کہتے ہیں جی, وہ صحیح کہتے ہیں. ہمیں اسلام اس وقت یاد آتا ہے جب میں نے دوسرے کو ٹیسٹ کرنے, اور سلف صالحین اپنے پہ کہتے تھے. ہاں, جو اصل اللہ والے ہیں, صوفیاء ہیں, وہ بھی کہتے تھے ہم غلط ہیں, آپ ٹھیک ہیں. میں مٹی دا, میں خامی. ہم دوسروں کو اسیس کرنے کے لیے, اس کو کرنے کے لیے پھر اسلام یاد آ جاتا ہے ہمیں, پھر معاشرے کی ذمہ داریاں یاد آ جاتی ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے نا کہ وہ ٹھیک ہو جائے. یا اپنے آپ کو ٹھیک کرو. چیریٹی سٹارٹ فرام ہوم. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو, پھر آپ اچھا پرفارم کرو گے, خود لوگ فالو کریں گے. اچھا سر, کانسیکوینسز کیا ہیں؟ آپ نے تو بہت سے پوری دنیا ہی دیکھی ہے, تو بعض معاشروں میں تو ذرا سی بات بھی اوفینس ہو جاتا ہے سر. تو یہاں تو سر عام اس کے فحاشی کے الزام لگا دیے جاتے ہیں, ہیرس کر دیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں تو اس میں تو کوئی کیس ہی نہیں ہوتا. بیٹیوں کو کچھ نہیں. دیکھیں وہاں تو آپ ایک غلط سٹیٹمنٹ دے دیں, آپ کو سو کر دیا جاتا ہے, مصیبت پڑ جاتی ہے, بلکہ اتار دیتے ہیں. اور اتنے ایتھیکلی, میں وہی کہتا ہوں نا کہ ہماری تو مارل ایتھیکل ویلیو تو بالکل شیک ہوگی. اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ اسلام نے شروع کی تھی. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب سے بہترین قوم ہے, پدرم سلطان بوست. تو بالکل, جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب, یہ صبر شکر بھی اسی کا ایک پہلو ہے حسن معاشرت کا. اگر ہماری قوم میں صبر ہوتا جوانوں میں, جیسے سلف صالحین میں تھا. حضرت امام احمد نے 3 بادشاہوں سے کوڑے کھائے, 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹ سے زیادہ باہر کھڑے تھے کہ حکم کریں. انہوں نے کہا میری وجہ سے بلڈ شیڈ ایک بندے کا بھی نہیں جائز, مجھے مار دیتے تو مار دے, میں خلیفہ کے خلاف نہیں بولوں گا. اور وہ رو رہے تھے لوگ. تو یہ صبر جو ہے جوانوں میں وہ اب تو نہیں نظر آتا. وہ یہی وجہ ہے نا کہ جب ہم جلد بازی میں آ گئے ہیں, مادہ پرستی میں آ گئے ہیں,
تو فوراً ہر چیز کے ہم نتائج خود حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہی ہماری خرابی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاتھ میں تو صرف وہ اسباب ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہماری طاقت کے مطابق ہیں، صلاحیت کے مطابق ہیں، تو وہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتائج وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا نتیجہ دینا ہے، کیا نہیں دینا ہے، تو وہ ہے۔ تو یہی ہے اصل چیز کہ جب ہم اس نتائج کا انتظار نہیں کرتے، بے صبری ہو جاتی ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے ایم ڈی کیٹ کے معاملے میں کس طرح ہوا کہ وہی ہے کہ طرح طرح کے وہ ڈیوائسز آ گئیں کہ جس کے ذریعے سے سب چیزیں جو ہیں ان کو براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں، وہیں بیٹھ کے وہ، تو یہ ہے آج کی یہ نسل امانت کا کے بھی خلاف ہے نا، جو امانت مجالس کے خلاف، بالامانت۔ دیانت کے خلاف۔ اب وہی جو پیپرز ہیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یونیورسٹیاں کیا کریں آخر، کہاں تک کریں؟ ابھی آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوگے، ابھی ایسے سرسری کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں بات پہنچی ہوتی ہے۔ نہیں، وہ کس طرح، وہ اکیڈمیا نہیں ہوتا، وہ ریشنل جو ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے وائس چانسلر لیول کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پروفیسر بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل آن کر کے باہر باقاعدہ بتایا جا رہا ہے۔ اتنا گھٹیا کام تو کبھی نہیں سنا تھا۔ اور اسلام میں سر میں آپ کو حدیث بتا دوں، المجالس بالامانہ، یہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ مجلس امانت سے ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ بیٹھے اور ادھر ادھر دیکھے تو وہ پھر امانت ہوتی ہے کہ میری بات باہر نہ نکل جائے۔ تو اگر اساتذہ یہ کریں گے یا بڑے بڑے مدیر یہ کریں میں گے، وہی تو کہتا ہوں نا، دیکھو ان بچوں کا کوئی قصور نہیں۔ ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ حوالہ دیا تھا کہ ان کو کوڑے لگ رہے تھے تو ان کے لاکھوں کے بعد اسٹوڈنٹ کھڑے تھے، اور وہ عروج تھا، اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں حضرت حکم دیں تو ہم ایسی تیسی کر دیں۔ بالکل۔ آج ادر وے اراؤنڈ ہے، آج بزرگ بچوں سے کہتے ہیں آگے جاؤ مار کھاؤ، اور خود پیچھے خود آرام سے گھر بیٹھے ہو۔ یہ غلط ہے، بزدلی ہے۔ اس میں صبر ہے تو ایک شکر بھی ہے نا، اس کو ہم نفی نہیں کر سکتے۔ نہیں، صبر شکر تو بہت امپورٹنٹ۔ حسن معاشرت میں یہ ضروری چیز ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ دونوں چیزیں ہی لازمی ہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دکھ و درد ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، وَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کب تک صبر کرتا ہے، ذرا ایک حدیث بتا دیں تو میں یہ مکمل کر لوں۔ جی۔ اس کے بعد اگر اس کے لیے فراوانی آتی ہے، اچھے حالات ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتا ہے، تو یہی اس کے لیے خیر ہوتا ہے، یہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو مومن کا ہر کام ہی اچھا ہے، بہتر ہے، اور صبر جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ صبر ہر حالت میں کرنا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا ہمیں نمونہ دکھا دیا، یونس علیہ السلام کا نمونہ دکھا دیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھا دیا کہ سب جو ہیں کہ اس میں کوئی انتہا نہیں ہے، چاہے وہ جان چلی جائے، لیکن غلط کام نہیں کرنا ہے۔ غلط کام جو ہے کہ ہم خود وائلنس کرنے لگے، مار پیٹ کرنے لگے، برداشت کا اس میں مسئلہ آ جاتا ہے۔ برداشت کا مسئلہ پرابلم یہی ہے، وہ ہمیں کہا گیا ہے، اس میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ کہا گیا نماز سے اور پہلے صبر صبر کا ذکر کیا۔ جی ہاں، پہلے صبر کا ذکر کیا، تو وہ اس کے ذریعے ہی سے پھر وہ انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر نماز جو ہے وہ ہمیں صبر سکھاتی ہے، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں عبادات وہ صبر کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، مصیبتوں میں ثبات اللہ دے دیتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ پھر تو یہی چیز ہے کہ جو عزم امور ہیں، اس قسم کی جو بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ صبر سے ہی برداشت ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، سبحان اللہ، پھر تو بغیر حساب اس کا صبر انلمیٹڈ ریوارڈ ہے۔ بالکل ان لمٹڈ۔ یہ ناظرین بات جو ہے وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد صاحب سے صرف اور صرف یونیورسٹیوں کے حوالے سے سوال ہوگا، تو آپ ذرا ذہن بنا لیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں بات ہو رہی ہے۔ چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 200-250 یونیورسٹیاں آپ دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ ہمیں کائنڈلی گائیڈ کریں کہ کوئی ہماری ریٹنگ ہی اوپر ہو جائے۔ آپ کی ذمہ داری بھی تو ہے نا اس کو صحیح کرنے میں، معاف کیجیے گا۔ اور اس میں جو مالی مسائل چل رہے ہیں، طلبہ باہر پڑھنے نہیں جا رہے، اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری ترقیاں نہیں ہو رہی، تو یہ کیا ہے؟ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں، معاشرہ جب مین اپنے ایشوز کو فوکس کرنے کے بجائے نان ایشوز پہ لڑائیاں جھگڑے کرنا، جس طرح بغداد میں ہوتا تھا کہ خام خواہ چوکوں میں بحثیں ہو رہی ہیں، اور وہ پھر اور جو ہلاکو خان نے آ کے جب گردنیں سب کو برابر کر دیا، تو وہ اسی مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہی آ گیا موقع، کلائمیکس تھا وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری پرائرٹیز نہیں ہیں چیزیں ٹھیک کرنے کی یونیورسٹیوں کے اندر۔ میں کسی کو گلا نہیں، ہم خود نہیں ٹھیک، ہماری یونیورسٹی کا گورننس کا ایشو ہے، کوالٹیز کا ایشوز ہے بیسیکلی۔ اور نیچرلی ہم جس وقت دور سے گزر رہے ہیں، پاکستان ایک ڈیفیکلٹ دور سے گزرا، الحمدللہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ فائنینشیل کرائسس میں تھے،
جی بہت پیسے دینے کو نہیں تھے لوگوں کے, قرضے واپس کرنے کو نہیں تھے. اللہ نے مہربانی کی, ہمارے بڑوں نے مان بھی لیا تھا ٹی ویوں پہ آ کے کہہ کے جی کہ بس بینک کرپٹ ہونے والے ہیں. میں کبھی کبھی کہتا ہوں شاید وہی سلوشن نہ ہو کہیں, اچھا کیونکہ جب پڑے گا سر پہ تو شاید ٹھیک ہو جائے, ہم قوم بن جائیں. تو اللہ نے مہربانی کی, پاکستان کی اچھی انڈیکیٹر آ رہے ہیں, بہتری آ رہی ہے. تو جب فائنینشیل کرائسس ہوتے ہیں, جب ریسورس لمیٹیشن ہو جاتی ہے, تو پھر مارا ماری زیادہ شروع ہو جاتی ہے. جی اور اس میں نیچرلی میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ٹائم پہ پروسیس ہونے چاہیے, ٹائم پہ پروموشنیں تو نہیں ہوتی, ٹیچر کی سلیکشن ہونی چاہیے, کمپیٹ کرنا ہے اور میرٹ پہ ہونا چاہیے. چاہتے تو ہیں کہ سارے ہمارا کام ہو جائے, لیکن کمپیٹ وہ اتنی برداشت نہیں ہے نا, میرا کام ہو جائے باقیوں کے لیے میں سر اپنے بارے کہہ رہا ہوں. نہیں آپ کے اپنے نہیں, میں دوسروں کی بات ہے. اپنے تو آپ تو ماشاءاللہ اہل علم سارے اچھے بھی ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتری بھی, ناامیدی تو ویسے بھی کفر تو منع ہے ہمیں. تو میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم ٹھیک ہو جائیں تو چیزیں ٹھیک, ماشاءاللہ آپ کے دور میں کام اچھا ہو, معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, ہمارے ادارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, ملک بھی بہتری کی طرف جائے گا. کسی چیز کی کمی نہیں ہمارے پاس, صرف ہم ٹھیک ہو جائیں, ہم ذمہ دار ہو جائیں, اپنی ذمہ داری سمجھیں. وہ جو حضرت نے فرمایا صبر کریں اور شکر کریں. اچھا سر یہ شارٹ کوشچن کہ کوئی آپ نیا پروجیکٹ آپ نے لانچ کیا ہے؟ بہت ایک سیپریٹ پروگرام کیا. آج معاشرے کی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, ہم نے بہت پروگرام شروع کیے. وہ بتائیں نا, گڈ ہوپ دینا. دیکھیں نا, ہوپ تو ہے الحمدللہ. دیکھیں یونیورسٹی کا نمبر میں ہم نے اچھا کر لیا, تعلیم اچھی کر لی, تربیت تھوڑی سی نہیں کی, وہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے. دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی میجر انٹرونشن کی ہے, اے آئی کو بھی اڈاپٹ سب کچھ ہے ماشاءاللہ. اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیٹا سینٹر بن چکے ہیں, اے آئی کا اینڈ ٹو اینڈ سولوشن لا رہے ہیں, سپر کمپیوٹر لا رہے ہیں, باقی چیزیں بھی لا رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں پہ. ابھی سے, یعنی میں سالوں کی بات نہیں کر رہا, ہفتوں میں چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہیں, مہینوں میں لانچ ہو رہی ہیں انشاءاللہ. اور ہماری یوتھ کے لیے ایک امید ہے یہ, اور یہ میں ان کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں ہم اپنی یوتھ کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا وہ فیوچر ہے. اور میں بڑا ہوپ فل ہوں ہماری یوتھ کی جو پوٹینشیل میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان سیف ہینڈ میں ہوگا اگر وہ ایک قوم بن گئے مل کے ذمہ دار ہو جائیں. تو الحمدللہ دنیا میں کوئی بھی کام جو ریسرچ کرنا چاہیں گے, کوئی سی ٹیکنالوجی ان کو چاہیے ہوگی, پاکستان میں اللہ نے کرم کیا ہوا ہے, سب چیزیں میسر ہو گئیں. اور انشاءاللہ اور بھی چیزیں لا رہی ہے گورنمنٹ, اور ہم ایچ ای سی اور باقی ادارے مل کے, صوبے بھی سارے اپنا اپنا انویسٹ ڈال رہے ہیں اس میں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے یوتھ کو بہتر سے بہتر فیسلٹی دی جائے, ان کی اسکل سیٹ وہ امپروو کیے جائیں جس کی ضرورت ہے آنے والے وقتوں پہ. اس کے لیے کیا کیا ٹول چاہیے وہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی, گورنمنٹ کی, ہم سب اداروں کی. اس میں اس میں کر رہے ہیں, گورنمنٹ دے رہی ہے ریسورس, ڈیفیکلٹ ٹائم میں بھی دے رہی ہے. اور ہم نے ایک بہترین ایکو سسٹم پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کا لانچ کیا ہوا ہے. اب اس سے فائدہ اٹھانا آپ کا, میرا, استادوں کا کام ہے. استادی چھوڑ دیں, اس پہ آ جائیں اور اپنی یوتھ کو بہترین تعلیم اور تربیت کے میسر کریں, تاکہ وہ ہم سب کو فیوچر میں آنے والے دنوں پہ پراؤڈ کر سکیں. تو جو برین ڈرین کی بات ہوتی ہے کہ بچے سر وہ برین ڈرین نہیں ہے, وہ نہیں, میں نہیں اس کو مانتا. برین ڈرین نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا, ہمیں اسلام میں کیا کہا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے, ٹھیک ہے. تو ساری دنیا ہماری ہے, تو اگر اپرچونٹی کے لیے کوئی باہر جاتا ہے تو اچھی بات ہے, پاکستان کا ہی بھلا ہے. اور بات ہے کہ چائنا والے اب یہاں بھی پڑھنے آتے ہیں. نہیں وہ میں کہتا ہوں کہ سی پیک ادھر سے لکھا ہوا ہے, سی پیک ہونا تھا. تو بیسیکلی انشاءاللہ اچھی چیز ہے, اور بچے باہر جائیں, اچھی ایکسپیرینس لیں, تعلیم لیں, اپنے وطن کی خدمت کریں اور انسانیت کی خدمت کریں. بہت خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر مختار احمد چیئرمین ایچ ای سی نے کہ جو جوان ہیں ہماری پریارٹی وہ ہیں, اور نبی علیہ السلام نے بھی جوانوں پہ بڑا جو ہے نا فوکس کیا. سر سیرت النبی میں آخری کویشچن ہے, جو اب ریاست مدینہ لوگ کہتے ہیں, ویسے تو ساری ریاستیں ہی اسلام کی ہیں, تو وہاں پہ جوانوں کو نبی علیہ السلام نے جو تربیت دی ہے اس کا معاشرے میں کیا کردار؟ اس لیے کہ وہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ نوجوان ہی ہماری بنیادیں ہیں, یہی ہمارا مستقبل ہے. جی تو اگر ان کی تربیت نہیں ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا مستقبل تاریخ پورا معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. جی ہاں, تو ان کی جو ہونی چاہیے, جیسے کہ تربیت ہونی چاہیے کہ دونوں طرح ہو. ان کی کردار سازی ہونی چاہیے کہ وہ جب آپ ان کو صحیح معنی میں ایک اللہ کا بندہ بنائیں گے اور ایک علم دیں گے تو وہ پھر ایک کردار بنے گا. تو یہی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی وہ تربیت, وہ علم اور وہ صحیح معنی میں اس کا ادراک, احساس وہ پیدا ہو جائے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو ہمیں علم چاہیے اس دنیا میں رہنے کے لیے وہ بھی معلوم ہو جائے, اور جس سے ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے وہ بھی مل جائے. تو وہ ہے اصل چیز جو ہم اپنے جوانوں کو دیں گے. اب جب ہم نے اپنے جوانوں کو تو دے دیا کچھ اور, ساری دنیا دے دی, لیکن دین نہیں دیا,
اسی کی وجہ سے یہ دوغلا پن جو ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے، یہی جو پولرائزیشن جسے آپ کہتے ہیں کہ وہی ہے کہ ہم اپنی مرضی کی چیز مانگتے ہیں، وہ ہمیں ملنی چاہیے، جو دوسرا مانگتا ہے اس کے لیے ہم حالانکہ برداشت فوکس نہیں تو اس پہ ہونا چاہیے کہ حقوق ادا کریں لوگوں کے. جی ہاں بالکل. تو وہ ہے جب کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں گے اور ان کی جو اصل ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں گے اور سب کے لیے برابر ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی تفریق نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تربیت کے جو اصول ہیں، اسلامی تربیت کے اصول، وہ سامنے رکھے جائیں تو یہی مدرسے، یہی اسکول، یہی جامعات، یہ تمام یونیورسٹیاں یہ ایک بہترین تربیت کا گہوارہ بن سکتی ہیں کہ اساتذہ کی تربیت ہو، ان کو ٹریننگ دی جائے، اس کے بعد پھر اسی کے ذریعے سے وہ طلباء کو وہ ٹریننگ دیں گے. آج جو ہم اپنے جو بزرگ ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اس لیے کہ وہ نہ ہمارے وہ پی ایچ ڈی تھے اور نہ وہ پروفیسر تھے، لیکن وہ بہترین تربیت کرتے تھے، ہر بچے کی تربیت کرتے تھے. ہمارے اساتذہ چاہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ وہ کہیں کوئی ٹاٹ پہ بیٹھے پڑھ رہا ہے، سارے اسی طرح تھے، چٹائی پہ تھے. میرے گاؤں تو میں ایسے تھے، بالکل سب جگہ یہی تھے، گاؤں کیا شہروں میں یہی حالت تھی. اور بجلی بھی نہیں تھی وہاں. جی ہاں. تو وہ تھی، اس میں ہمارے اساتذہ کس طرح کوشش کیا کرتے تھے. جو بھی ہے دن رات لگے ہوئے ہیں اسی تربیت میں، تعلیم میں، اور اپنے وقت سے زیادہ، اپنی ہمت سے زیادہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے یہ بڑے ہوں، پڑھیں اور اس ملک و قوم کی میرے ترقی چچا نے بتایا کہ میرے والد اور وہ ان دونوں نے مل کے اسکول کی دیوار ہاتھوں سے مٹی سے بنائی تھی کہ استاد ساتھ لگے ہوئے تھے، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. اور وہ کیا تنخواہ تھی ان کی، بلکہ فین ٹو موت تھے بالکل. لیکن اب بھی ہمارے پرائمری کے ٹیچر جیسا کوئی استاد ہمیں نہیں مل سکا. اور یہ والدین کا بھی فرض بنتا ہے کہ کم از کم پرائم ٹائم بچوں کو دے دیں. اور جو 5 نمازوں کا حکم ہے وہ صرف یہی نہیں کہ اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو، ساتھ ان کے یہ بھی ہے کہ کوئی نماز کے بعد بیٹھنا، کھانے پہ بیٹھنا. اب نہ ماں بیٹھتی ہے نہ باپ بیٹھتا ہے، سارے آن لائن بزی ہیں. تو پھر وہی ہوگا جو چیئرمین HEC نے بتایا ڈاکٹر مختار احمد نے، کہ پھر یہ دوسروں پہ ڈالنے والی بات ہے. اور پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب نے اتنی احادیث سنائی کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر بندہ شیفرڈ ہے، اس کو اس کی بکریوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے. تو جب ہم ذمہ دار ہیں تو ہماری ذمہ داری کا سوال ہوگا. صرف حکمران ذمہ دار نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے شروع کیا ہے کہ ماں ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار ہے. یہاں پہ ناظرین ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا حسن معاشرت پہ. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب کا اور چیئرمین HEC پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.